25 دسمبر کو ایک تہوار منایا جاتا ہے جو کرسمس کے نام سے مشہور ہے۔ پیارے مسلمان اسلامی بھائیوں، یہ کرسمس کا تہوار یہ سراسر غلط اور جو ہے باطل طریقہ ہے۔ کرسمس کا جو تہوار ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا بیٹا، یہ عیسائیوں کی طرف سے تہوار منایا جاتا ہے اور جس میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے۔ تحقیق یہ بات بہت بھاری چیز ہے، یہ چیز بہت بھاری ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بہت بھاری ہے ان پر۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کی اس بات سے کہ وہ جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہوا ہے، قریب ہے آسمان کے پھٹ جائے ان کی اس بات سے، اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی غلط بات ہے اور کتنا باطل عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے بیٹے کا ثبوت کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، گویا وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ میرے رب کی تو وہ شان ہے جو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو مٹی سے بنا سکتا ہے۔ جب وہ رب اتنا قادر ہے اور حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنانے پر قادر ہے تو وہ بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اولاد سے پاک ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ وہ کہہ دو اے محبوب اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ رب کے لیے کوئی اولاد ہے نہ رب کسی کی اولاد ہے، رب تو ایسا پاک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابن آدم کے لیے درختوں کو پیدا فرمایا، اور درختوں کا کام یہ تھا کہ وہ یا تو پھل دیتے تھے یا پھول دیتے تھے۔ جب جو ہے لوگوں نے یہ بات کہی نا کہ رب نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، رب کے لیے بیٹا ہے، تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں تو درختوں نے کانٹے اگانا شروع کر دیے، زمین ہل پڑی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو ہے زمین جو ہے ہلنے لگی، پہاڑوں میں وہ تغیر و تبدیلی آ گئی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ملائکہ بھی ان کی اس بات سے بڑے غضبناک ہوئے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت جو ہے اولاد سے پاک ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ ایک مشہور واقعہ سیرت الصالحین میں جو ہے آیا ہے کہ ایک عالم دین جو ہے ایک بڑھیا عورت کے پاس گئے، تو وہ بڑھیا عورت جو ہے چرخہ چلا رہی تھی، تو اس عالم نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ اے اماں، تو ساری زندگی چرخہ کاٹتی رہی ہے، کیا کبھی رب کو بھی پہچانا ہے؟ کیا رب کی بھی کبھی پہچان کی ہے؟ پتہ بھی ہے رب کون ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے عالم دین، میں چرخہ چلاتی رہی ہوں اور چرخے میں ہی میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب وہ عالم دین جو ہے وہ بڑھیا سے سوال کرتا ہے کہ اے اماں بتا کہ رب کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کہ ہاں ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ عالم دین کہتا ہے کہ بڑھیا دلیل کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے یہ چرخہ میری دلیل ہے۔ وہ عالم دین کہتا ہے کہ یہ چرخہ کس طرح تیری دلیل ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کہ جس طرح میں اس چرخے کو چلا رہی ہوں، یہ چرخہ جو ہے کسی نہ کسی کا محتاج ہے، یہ چھوٹا سا چرخہ ہو کر اگر میں رک گئی تو یہ چرخہ رک جائے گا، تو اتنی بڑی کائنات جس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہے، دریا بھی ہے، آسمان بھی ہے، پرندے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ہر شے دنیا کی
جو ہے اپنے معمول کے مطابق چل رہی ہے، جب چھوٹا سا چرخہ میرا محتاج ہے تو اتنی بڑی دنیا جو ہے یہ رب کی محتاج ہے کہ اس کے چلانے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا چرخہ جو ہے میرا محتاج ہے، جب میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں یہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا رب کی محتاج ہے۔ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ واقعہ میں رب کی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ اب وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اماں یہ بتا کہ رب کی ذات ایک ہے یا رب کے ساتھ دوسرا بھی کوئی خدا ہے؟ اب وہ بڑھیا کہتی ہے کہ رب کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک، رب ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عالم دین کہتے ہیں اماں اس کی کیا دلیل ہے؟ اماں کہتی ہے کہ یہ چرخہ ہی میری دلیل ہے۔ اب جو ہے وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ چرخہ تیری کس طرح دلیل ہوا؟ وہ بڑھیا کہتی ہے چرخہ اس طرح میری دلیل ہوا کہ اس کو چلانے والی میں ایک ہوں، اگر کوئی دوسری بھی آ جائے تو یا تو یہ ہوگا کہ یہ چرخے کی سپیڈ تیز ہو جائے گی، یہ تیز چلنے لگے گا، کام جو ہے خلط ملط ہو جائے گا، یا تو یہ ہوگا کہ اگر دوسری بھی آ جائے تو میں اس کو دائیں جانب چلاؤں گی، وہ بائیں جانب چلائے گی، یا تو چرخہ رک جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات ایک ہے، رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو یہ دنیا اپنے معمول کے مطابق نہیں بلکہ بڑی تیزی سے چل رہی ہوتی۔ کہاں سے دن آ رہا ہے، کیسے رات ہو رہی ہے، بچے پیدا ہو گئے فوراً ہی بوڑھے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں لگے گا کہ دن کیسے گزر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی مخالف ہوگا دوسرا تو پھر یہ ہو جائے گا کہ ایک کہے گا میں نے سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہے گا میں نے مغرب سے نکالنا ہے۔ تو گویا رب کی ذات ایک ہے، کیونکہ یہ بتانا اس معاشرے کا چلنا کہ چاند اپنے مطابق نکلتا ہے، سورج اپنے مطابق نکلتا ہے، ہم نے کبھی اس میں کبھی تغیر و تبدیلی نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ